اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بڑھیا کا قصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ عزیز ناظرین، جب حضرت ابی طالب علمی کے دور میں تھے تو شہر انگا میں حضرت کو جو خرچ سے ماہوار پہنچتا تھا وہ آپ رحمۃ اللہ اسے نادار طلبہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور خود زیادہ تر روزہ یا فاقہ رہتے۔ شدید اشتہاق کی صورت میں طلبہ کے جمع کردہ ٹکڑوں میں سے کچھ تناول فرما لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اسود و اثار و سخاوت کو دیکھ کر وہاں کے لوگ اور طلبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ہو گئے۔ حضرت نے اسی کم عمری کی حالت میں ہی ریاضت و مجاہدات کو اپنا معمول بنا لیا تھا، جس کے متعلق بہت سی روایات بھی مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی نواب میں قصیدہ غوثیہ شریف کے ایک عامل نے لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ اور وجاہت قائم کر رکھی تھی، یہاں تک کہ لوگ اسے دیکھتے ہی تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ چومتے تھے۔ ایک دن وہ شخص انگا کی مسجد میں آیا اور سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے، مگر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہے۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، او لڑکے، کیا تو نے مجھے نہیں جانا کہ میں کون ہوں یا پھر پڑھوں قصیدہ؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بابا جی تم قصیدہ پڑھو اور میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ ان الفاظ سے عامر صاحب پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے معذرت کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کو چھوا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ انگا کی آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک ویران مسجد اسیب زدہ اور جنات کے مسکن کے طور پر مشہور تھی اور کوئی بھی شام کے بعد ادھر کا رخ نہ کرتا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد وہاں جا کر وظائف میں مصروف ہو جاتے، بعد ازاں واپس آ کر مطالعہ اسب و کتب میں پڑھتے۔ فرماتے تھے کہ اس مسجد میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں بعض وظائف بآواز بلند پڑھا کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ لوگ بے آرام نہ ہوں۔ حضرت کی طبع مبارک پر ابتدا ہی سے عشق الہی کا رنگ غالب تھا، سما آگ پر تیل کا کام کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی نہایت خوش آواز تھے اور خوش آوازی سے اثر پذیر بھی بہت ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جمعہ کی رات کو ایک کمرے میں خفیہ طور پر سماع یعنی قوالی کا اہتمام کیا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اگلے دن استاد صاحب کے پاس شکایت ہو گئی، جنہوں نے باقی طلباء کو تو ذرا سختی سے ڈانٹا مگر حضرت کو نرم انداز میں سمجھایا۔ مسجد کے قریب ہی ایک پراسرار عابدہ مائی رہا کرتی تھی جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی حضوری سے مشرف تھی۔ انہوں نے سن کر کہا، آج تو حافظ سلطان محمود اس سید زادے کو ٹوک رہے ہو، کل جب ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ ہو جاؤ گے تو اس کے تم پاؤں چومو گے۔ نہایت ہی صاحب کمال بچہ ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور ہر لمحہ اس کے مراتب بلند سے بلند تر ہو رہے ہیں۔ خدا کی شان اس پیشن گوئی کا ظہور اسی طرح ہوا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے فارغ التحصیل ہو کر حضرت حیات شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے مجاز ہوئے تو ایک دفعہ اس سیاج شریف کے موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا سلطان محمود نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انگا چلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار استاد صاحب کے ہمراہ انگا روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر استاد صاحب اپنے گھوڑے سے اترے اور خود پیدل ہو گئے۔ حضرت کے گھوڑے کے آگے آگے چلنے لگے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تاکید سوار رہنے کا حکم دیا۔ اگر اس کی خلاف کیا تو حق شاگردی سے خلاف تصور کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم نے فرمایا، حضرت فرماتے تھے کہ میں ایک سخت شرمندہ تھا مگر قہر درویش پر جانے درویش، تعمیل حکم لازمی تھی۔ آخر کچھ فاصلہ اسی طرح طے کرنے کے بعد حضرت کے استاد گھوڑے پر سوار ہو گئے اور فرمایا کہ ایک دفعہ اثناء سفر سیال شریف اسی مقام پر یہی مسافت آپ نے میرے گھوڑے کے آگے دوڑ کر طے کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ فرمایا، مجھے تو یاد نہیں۔ فرمایا، جس کا میرے دل پر بہت سخت بوجھ تھا اور میں اسے بے ادبی محسوس کرتا تھا، الحمدللہ کہ آج اس کی تلافی ہو گئی۔
پھر انگا پہنچ کر استاد صاحب نے حدیث صحیح ستی کی تمام کتب کے چیدہ چیدہ حصے سنا کر حضرت سے اجازت حدیث حاصل کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسب ارشاد حدیث شریف یہی پڑھاتے رہے اور منطق و معقول کی تدریس چھوڑ دی۔ تو اس پراسرار عابدہ بڑھیا کی کہی ہوئی بات حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی، اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے کتب ہو گزرے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہم سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سیدہ ارم شاہ کو سبسکرائب کریں، اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی بار ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔